کے تعلق سے شاعر کہتے ہیں کہ زمانے بھر میں ہے چرچا تیرا غریب نواز، زمانے بھر میں ہے چرچا تیرا غریب نواز، بہت حسین روزہ ہے تیرا غریب نواز، بہت حسین روزہ ہے تیرا غریب نواز۔ علی کا لخت جگر فاطمہ کا نور نظر، علی کا لخت جگر فاطمہ کا نور نظر، جبھی تو اعلیٰ ہے رتبہ تیرا غریب نواز، جبھی تو اعلیٰ ہے رتبہ تیرا غریب نواز۔ بلایا ایک ہی پل میں جوانا ساگر کو، بلایا ایک ہی پل میں جوانا ساگر کو، بہت عظیم ہے کاسا تیرا غریب نواز، بہت عظیم ہے کاسا تیرا غریب نواز۔ جو در پہ آیا وہ خالی کبھی نہیں لوٹا، جو در پہ آیا وہ خالی کبھی نہیں لوٹا، سبھی کو ملتا ہے صدقہ تیرا غریب نواز، سبھی کو ملتا ہے تیرا صدقہ غریب نواز۔ اسیر عشق و محبت ہے کیا حنیف اختر، اسیر عشق و محبت ہے کیا حنیف اختر، ہر ایک سنی ہے شیدا تیرا غریب نواز، ہر ایک سنی ہے شیدا تیرا غریب نواز۔ معزز سامعین کرام، انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آیت کریمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر کہتے ہیں، گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، کچھ قدم آگے چلا راستے میں قبرستان تھے، کچھ قدم آگے چلا راستے میں قبرستان تھے، قبرستان میں ایک ہڈی ملی جس کے کچھ بیان تھے، قبرستان میں ایک ہڈی ملی جس کے کچھ بیان تھے، اے مسافر سنبھل کے چل ہم بھی کبھی انسان تھے، اے مسافر سنبھل کے چل ہم بھی کبھی انسان تھے، فنا کر اپنی زندگی کو راہ جنوں میں اے جوان، فنا کر اپنی زندگی کو راہ جنوں میں اے جوان، کب کرے گا عبادت جب گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، کب کرے گا عبادت جب گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، کہ اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بہت ساری خوبیاں عطا کی، بہت ساری خوبیاں عطا کی، تو تم اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور قربانی کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی خیر سے محروم ہے، جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں وہ خیر سے محروم ہیں۔ معزز سامعین کرام، اب یہاں پہ دشمن کی بات آتی ہے اور بھلائی کی بات آتی ہے، تو جب رب کعبہ نے ارشاد فرمایا کہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے دی؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ یہ جو ترجمہ ہے یہ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کا ہے کہ بے شک تمام خوبیاں ہمارے آقا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب تمام خوبیاں آپ کے لیے ہے، بے شک آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، اور بے شک جو آپ کے دشمن ہیں، یعنی کہ تمہارے اے محبوب جو تمہارے دشمن ہیں وہی خیر سے اچھائی سے محروم ہیں، وہی اچھائی سے دور ہیں، وہی اچھائی سے اچھائی حاصل کرنے سے بے بس ہیں۔ حضرات محترم، مگر ہم ان میں سے نہیں، ہم ان میں سے نہیں، بلکہ ہم تو نبی کے دیوانے ہیں، ہم تو نبی کے مستانے ہیں، ہم تو نبی کے حکم پہ عمل کرنے والے ہیں۔ مگر آج ہم جب اپنی ذہن و فکر کو دیکھتے ہیں اور جب ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سنتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، سب سے پہلی بات یہ جاننا چاہیے
اگر کسی کو یہ اعتراض ہو کہ قرآن مقدس کے سامنے احادیث نبوی کی کیا ضرورت، یا حدیث نبوی ہے تو پھر قرآن مقدس کو کیا ضرورت، اسی طرح سے بیان ابھی 2 سے 3 دن پہلے یہاں پہ عصر کے بعد چل رہی تھی کہ ایک مسلمان کے بارے میں اور دوسرا اہل کتاب کے بارے میں، یہ مسلمان کیا ہے، اہل کتاب کیا ہے، اس کے بارے میں بہت ضروری جاننا ضروری ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ اہل کتاب وہ بھی قرآن مقدس کو مانتے ہیں، مسلمان وہ بھی قرآن مقدس کو مانتے ہیں، مگر اہل کتاب کہتے ہی وہ کافر ہو جاتا ہے، اہل کتاب کہتے ہی وہ جہنمی ہو جاتا ہے، اہل کتاب ہوتے کہتے ہی وہ ناری ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مقدس کو ماننے کا دعویٰ تو کیا مگر پیغمبر اعظم علیہ السلام کے فرمان کو ماننے سے انکار کیا، اور فرمان مصطفیٰ ہے کیا؟ قرآن مقدس کے تفسیر ہے، قرآن مقدس کا خلاصہ ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے اوپر جب قرآن مقدس نازل ہوا، اس کے بعد جس طرح سے رب کعبہ کا فرمان، رب کعبہ کا پیغام ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں پیش ہوتا رہا، جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آتے رہے، تو ویسے ہی جبرائیل علیہ السلام جس طرح سے آیت قرآن کو لے کر کے آتے تھے، اسی کو خلاصہ کرتے ہوئے سب سے پہلے صحابہ کرام کو آیت قرآن بتایا کرتے تھے۔ آیت قرآن جب صحابہ کرام کو سمجھ میں آ جاتی تھی تو بہت ٹھیک، بہت اچھا، جب سمجھ میں نہیں آ پاتی تھی کسی بھی بنا پر تو ہمارے آقا اپنی طرف سے اس کی تفسیر کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے اس کو خلاصہ کر کے بتایا کرتے تھے، اسی کو آج احادیث نبوی کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، جس طرح سے آج بھی 1 2 نہیں سینکڑوں کی تعداد میں آپ دیکھیں گے قرآن مقدس کی تفسیر، مگر تمام تفاسیر میں افضل و اعلیٰ پیغمبر اعظم کے تفسیر کیے ہوئے، اور یہ تفسیر ایسی تفسیر ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی عالم کے اگر تفسیر کو انکار کر دے تو مسلمان کافر نہیں ہوگا، مگر جب پیغمبر اعظم کے تفسیر کو کوئی انکار کر دے تو وہ ہمیشہ کے لیے کافر ہو جائے گا، جب تک کہ وہ دوبارہ توبہ استغفار نہ کر لے، دوبارہ وہ تجدید ایمان نہ کر لے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پیغمبر اعظم علیہ السلام کی تفسیر اپنی مرضی سے نہیں تھی، تفسیر مصطفیٰ صرف اپنی ذہن و فکر کی حیثیت سے نہیں تھی، بلکہ جو تفسیر مصطفیٰ تھی، جو تفسیر حدیث نبوی ہے، وہ رب کعبہ کی طرف سے ہے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام اس وقت تک کچھ نہیں فرماتے اپنے صحابہ کرام کو، اپنے غلاموں کو، جب تک کہ رب کعبہ کی طرف سے حکم نہ ہو جائے، رب کعبہ کی طرف سے فرمان نہ ہو جائے۔ حضرات محترم، اس وجہ سے جہاں پہ قرآن مقدس کو ماننا مسلمانوں کے لیے شرط اول ہے، وہیں پہ احادیث نبوی کو ماننا بھی شرط اول ہے۔ اگر 2 میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیا جائے اور پھر کہیں ہم مسلمان ہیں، وہ کسی بھی صورتحال میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسانوں کی عقلیں چھین لی جائے گی۔ حضرات محترم، جب اس حدیث پاک پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں تو معلوم ہے کہ ہماری عقلیں چھینی گئی ہے یا نہیں۔ اگر ہماری عقلیں چھینی نہیں جاتی تو ہم حدیث مصطفیٰ کا انکار کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اگر ہماری عقلیں چھینی نہیں جاتی تو ہم قرآن مقدس کے چند آیات کریمہ کو لے کر کے ایک موضوع بنا کر کے علم غیب مصطفیٰ کا کبھی انکار نہیں کرتے، کبھی نبی انبیاء کرام کی زندگی کا انکار نہیں کرتے، اور اسی طرح سے بہت ایسی باتیں ہیں جس کا انکار نہیں کرتے۔ اگر ہماری عقلیں چھینی نہ جاتی تو ہماری ماں بہنیں آج چست کپڑے پہنتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس پہ ہم اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ عقلیں چھینی ہوئی نہیں جاتی تو ہمیں شرم آتی، مگر آج ہم چست کپڑے کو پہنا کر کے ہم اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ حضرات محترم، جب ہمیں حرام و حلال کی تہذیب نہیں رہی، ہماری عقلیں چھین لی گئی، اس لیے ہمیں حرام اور حلال کی تہذیب نہیں رہی۔ بتائیے کون ایسا انسان ہے، بہت بڑے بڑے کاروباری ہیں،
اس کے باوجود بھی کون ایسا انسان ہے جو کہتا ہے کہ حلال کمائی کما کر کے اور ہم ارب و خرب پتی ہو گئے ہیں؟ کوئی بھی ثابت کر دے، اگر وہ بےایمانی نہیں کیا ہے تو ان کا باپ ضرور کیا ہوگا، اگر باپ نے بےایمانی نہیں کیا ہے تو ان کے دادا نے ضرور بےایمانی کر کے غریبوں کو ستا کر کے، یتیموں کو رلا کر کے، بے سہاروں کو اور لوٹ کر کے وہ امیر بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، لاکھ لاکھ، 2-2، 5-5 لاکھ روپے مہینہ کا کمانے والا انسان اور سرکاری کرمچاری بھی اتنی آسانی سے بہت بڑے امیر نہیں ہو جاتے ہیں۔ آج 100-200 بیگھہ زمین اکٹھا کرنے کے بعد وہ ارب و خرب پتی ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ ان کی عقلیں چھینی نہیں گئی؟ کیونکہ پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ غریبوں کو ستانا جرم ہے اور جرم کرنے والا جہنمی ہے، بے بسوں کو ستانے والا جہنمی ہے، کسی کے حق کو مارنے والا جہنمی ہے۔ اب بتائیے، جو انسان جو ہے دوسرے کے مال کو ہڑپ کر کے اور اپنے آپ کو امیر اور بڑا کہلا کر کے اور پھر وہ جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا امیر اور پیسے والے کہتے ہیں، وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا؟ حضرات محترم، جب معراج کی رات میں پیغمبر اعظم علیہ الصلاۃ والسلام جنت و جہنم، زمین و آسمان اور کائنات کی سیر فرمائے، اس کے بعد جب آئے اور آنے کے بعد ایک بار آپ نے صحابہ کرام کے درمیان ذکر فرما رہے تھے اور ذکر فرمانے کے دوران آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ یعنی کہ اکثریت میں نے جنت میں جاتے ہوئے غریبوں کو دیکھا ہے، مسکینوں کو دیکھا ہے، بے سہاروں کو دیکھا ہے، اور اکثریت امیروں کو میں نے جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اکثر امیروں کو میں نے جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرات محترم، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری عقلیں چھین لی گئی، ہماری عقلیں ختم ہو گئی۔ اس وجہ سے ہم یہ نہیں سوچتے ہیں یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا خاندان ہے، ان کا خیال رکھنا ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے۔ جب ہمارے اندر جو ہے اپنوں کا خیال نہیں رہے گا تو ہم دوسروں کا خیال رکھ سکتے ہیں کیا؟ حضرات محترم، ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں بہت مشہور و معروف، جو سرکار غوث السمدانی سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ سے 200 سال پہلے کے ہیں، جن کو دنیا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ ایک روز آپ ذکر و اذکار فرما رہے تھے، آپ نے ایک مرید کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک بکسہ دیا اور دینے کے بعد کہا کہ جاؤ اور اس بکسے کو دریائے دجلہ میں ڈال کر کے آ جاؤ۔ دریائے دجلہ کے اندر ڈال کر کے آ جاؤ۔ جب وہ پیر کے حکم کو مان کر کے جب مرید جانے لگے، پھر پیر روکتے ہیں، سرکار جنید بغدادی روکتے ہیں اپنے مرید کو، کہتے ہیں رک جاؤ۔ رکا، بولے خبردار اس بکسے کو لے کر کے تو جا رہے ہو، مگر راستے میں کھول کر کے دیکھنا مت، راستے میں کھول کر کے دیکھنا مت۔ حکم تھا پیر کا اور عقیدہ تھا مرید کا، محبت تھی مرید کے اندر کہ ہم اپنے پیر کے حکم کو کیسے عمل میں لائیں۔ یہ بھی ہمیں زندگی اور بندگی کرنے اور جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اگر ہم اپنے مرشد کے ساتھ وفاداری کر سکتے ہیں تو ہمیں امید قوی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا، دوست و احباب کا، رشتہ داروں کا، سبوں کے ساتھ وفاداری کے ساتھ ہم نبھا سکتے ہیں۔ حضرات محترم، جنید بغدادی کا اس حکم کو سنتے ہی وہ مرید جاتے ہیں
اور جا کر کے جب دریائے دجلہ کے اندر وہ بکسا کو ڈالتے ہیں، ڈالتے ہی دریائے دجلہ چاک ہو جاتی ہے، یعنی کہ راستہ دے دیتا ہے۔ اور دریائے دجلہ کے اندر اس بکسے کو رکھنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا جب وہ بکسا نیچے بیٹھ گیا تو پانی چاروں طرف سے اس کے اوپر پڑ جاتا، مگر اس بکسے کے اوپر پانی نہیں پڑتا ہے، اس بکسے کے اوپر پانی نہیں پڑتا ہے، بلکہ اس بکسے کے ارد گرد تک پانی نہیں رہتا ہے، الگ الگ ہو جاتا ہے۔ یہ ماجرا جب اس مرید نے دیکھا، ان کے در و دماغ میں ایک سوال پیدا ہونے لگا کہ آخر معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، یہ بکسا کی شان کیا ہے؟ یہ بکسا کو دریائے دجلہ کے اندر ڈالتے ہی کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کوئی کلام نہیں، اور یہ تو بکسا کو ڈالتے ہی اس نے جو ہے جگہ چھوڑ دی، اپنے کلیجے کو چیر دیا اور اس بکسے کو جگہ دے دی۔ یہ سوال لے کر کے پھر اپنے مرشد کی بارگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں سرکار میری سمجھ میں نہیں آئی، میں سوال تو نہیں کرتا، آپ نے کہا بکسا نہیں کھولنے کے لیے، میں نے نہیں کھولا، آپ نے کہا بکسے کو دریا میں ڈال دینے کے لیے، ہم نے ڈال دیا، مگر جیسے ہی میں نے بکسے کو ڈالا دریا کے اندر ویسے ہی میں نے ایک عجیب و غریب معاملہ دیکھا۔ بولا جنید بغدادی کہتے ہیں بتا میرے غلام بتا، میرے خادم بتا کہ اسے کیا معاملہ دیکھا، کیا شان دیکھا؟ بولے سرکار وہاں پہ دیکھا یہ کہ جیسے ہی بکسے کو دریائے دجلہ کے اندر ڈالا، دریائے دجلہ نے اپنے کلیجے کو پھاڑ دیا، اور پھاڑنے کے بعد بکسے کو جگہ دے دی، مگر حیرت تو تب آئی کہ بکسا کو دریا کو اس کلیجے کو پھاڑنا سمجھ میں آیا، مگر اسے تو مل جانا چاہیے تھا، مگر وہ بکسے سے ملا نہیں۔ حضرات محترم اس بات کو سن کر کے، غلام کے سوال کو سن کر کے آقا جواب دیتے ہیں، مرشد جواب دیتے ہیں کہ اے شخص سن، اے میرے غلام سن، اے میرے دیوانے سن، اس کے اندر کچھ نہیں تھا، ایک کتاب تھی جس کو میں نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ لکھی تھی۔ بولے سرکار ہوا پھر کیا، اس کتاب کا مقام کیا ہے؟ وہاں پہ حضرت جنید بغدادی اپنے اس غلام سے فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے لکھنے میں 12 سال لگائے، ایک کتاب کو لکھنے میں 12 سال لگائے۔ بولے سرکار اس کے بعد کیا ہوا؟ بولے 12 سال لکھنے کے بعد میں نے 12 سالوں تک اس کتاب کو نظر ثانی کی، یعنی کہ اس کتاب کو دوبارہ میں نے پڑھی کہ کہیں کوئی لغزش، کوئی غلطیاں تو نہیں ہے۔ بولے اس کے بعد کیا ہوا حضور؟ بولے میں نے 12 سال میں لکھا، 12 سال تک ان کے اوپر نظر ثانی کی، اور 12 سال تک میں سوچتا رہا کہ اس کتاب کو منظر عام پہ لایا جائے یا نہ لایا جائے، اس کتاب کو منظر عام پہ لایا جائے یا نہ لایا جائے، یعنی کہ ایک کتاب کو لکھنے سے لے کر کے چھپوانے کے لیے سوچنے تک میں نے 36 سال گزار دیے۔ کتنے سال گزار دیے؟ 36 سال گزار دیے، 12 سال لکھنے میں، 12 سال نظر ثانی کرنے میں، اور 12 سال سوچنے میں کہ اس کتاب کو منظر عام پہ لایا جائے یا نہ لایا جائے۔ بولے سرکار پھر لایا کیوں نہیں آپ نے؟ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مرید سے کہتے ہیں کہ اے میرے غلام، جب میں نے 12 سالوں تک سوچتا رہا تو میرے دماغ میں یہ 12 سال سوچنے کے بعد ایک سوال پیدا ہوا کہ جب ایک قرآن مقدس، اتنی مقدس اور محترم کتاب ہے، جب مسلمان انہی کتابوں کو نہ سمجھ پائے تو جنید کی کتابوں کو کون سمجھ لے گا؟ جنید کی کتابوں کو کون عمل میں لے لے گا؟ جنید کی کتابوں کو کون استعمال میں لے لے گا؟ اس لیے میں نے اس کتاب کو منظر عام پہ نہ لایا بلکہ دریائے دجلہ میں ڈلوا دیا۔ حضرات محترم، بات اب وہاں سے آتی ہے دور حاضرہ میں، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک کے محدثین کے اوپر، جب جنید بغدادی نے اپنی کتاب کو منظر عام پہ نہ لایا تو پھر آج کے بڑے بڑے علماء، مفسرین، محققین کیوں لاتے ہیں؟
حضرات محترم، اس وقت جو بھی عمل میں لانے والے تھے، جو بھی مسلمان تھے، نبی کے سچے وفادار تھے. ان کے دل میں مال و دولت کی لالچ اور حرص نہیں تھی، بلکہ دین کی محبت تھی. اس وجہ سے انہیں قرآن اور حدیث آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جایا کرتی تھی. مگر آج کی تاریخ میں مال اور دولت کے حرص نے، دنیا کی لالچ نے ہمیں ان دینوں سے دور کر کے رکھا ہے. اس وجہ سے ہماری سمجھ میں قرآن مقدس نہیں آتا، احادیث نبوی سمجھ میں نہیں آتی. اس کے لیے ہمیں مفسرین کرام کی تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے. جب تفسیر کو اٹھاتے ہیں تو اس سے اور ہلکے تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے. اس کو اٹھاتے ہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ ہماری عقلیں تو ختم ہو چکی ہے پیغمبر اعظم علیہ السلام کے حکم کے مطابق. اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہم چھوٹی چھوٹی کتابوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، مگر وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. اب ہمیں ان باتوں سے یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ جب ہمیں چھوٹی کتابیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو رب کعبہ کی مقدس کتاب کیسے سمجھ میں آ جائے گی. حضرات محترم، یہی وجہ ہے کہ آج جب ہم قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کا پیغام، احادیث نبوی کا پیغام جب ہم اپنی قوم تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت ایسے ہیں سمجھدار عقل مند جو سمجھ گئے تو بھی اچھا، نہیں سمجھے یا تو وہ تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علماء سے جانکاری لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن کے عقلیں بالکل مر گئی ہوئی ہوتی ہے، جنہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، رب کعبہ کا فرمان کیا ہے، رب کعبہ کے حبیب اعظم کا فرمان کیا ہے، اولیاء کرام کی سیرت کیا ہے، انبیاء کرام کی سیرت کیا تھی. اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو جس طرح سے چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، ان باتوں کو سمجھنے کے بجائے ان باتوں پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہی اعتراض ایک موضوع بن جاتا ہے، اور ہر انسان کے اندر جن کی ذہانت بالکل کمزور ہوتی ہے، بالکل چھوٹی ہوتی ہے، وہ اس چیز کو لے کر کے گھومتے کرتے کیا ہیں، اس چیز کی خلاصہ کر تو نہیں پاتے ہیں، اس چیز کی تحقیق تو کر نہیں پاتے ہیں، اس چیز کو لیتے دین سے دن بدن دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیونکہ علماء کرام کے پاس تو آئے، مگر وہ تحقیق کرنے کے لیے نہیں، معلومات کرنے کے لیے نہیں، علم دین سیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اعتراض کرنے کی نیت سے. اور جو اعتراض کرے گا، معلومات نہیں کرے گا، پڑھے گا نہیں، جانکاری نہیں لے گا، وہ صرف اعتراض کرے گا، تو وہ تو بربادی کی راہ پہ جائے گا ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لہٰذا جو چیز آپ کی ہماری سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ، کم سے کم سمجھ میں تو آئی. اللہ تعالیٰ نے اتنی عقلیں تو ہمیں دی، عطا کی. اور جو سمجھ میں نہ آئے یا تو چپ رہیں، یا تو صرف اور صرف آپ معلومات کرنے کی نیت سے، علم دین سیکھنے کی نیت سے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو جاننے کی نیت سے آپ علماء کرام سے سوال کریں، پوچھیں، مگر اعتراض کی نیت سے نہیں، کسی کو نیچے دکھانے کی نیت سے نہیں، قرآن مقدس کی نافرمانی کرنے کی نیت سے نہیں، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو ٹھکرانے کی نیت سے نہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کو اپنے تختی دل پر اتارنے کی نیت سے پوچھیں. بھلے وہ چیز آپ پوچھ کر کے بھول بھی جائیں، پھر بھی آپ کو پوچھنے کا بھی ثواب ملے گا، جاننے کا بھی ثواب ملے گا. اور اگر آپ نے اعتراض کی نیت سے پوچھا، اس کو جو ہے ذلیل و خوار اور رسوائی کی نیت سے، یا تو اس آیت کو، اس الفاظ کو لیا، یا علماء کرام کے سامنے میں اس نیت سے اگر آپ نے سوال کیا، تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا اور ذلیل کر دے گا. لہٰذا ایسے کلمات سے ہمیں بچنی چاہیے، ایسے نظریات سے، ایسی سوچ اور ایسی ذہن و فکر سے ہمیں بچنی چاہیے جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو، اللہ اس کے رسول کے فرمان کی مخالفت کرتا ہو. معلومات نہیں، کوئی دقت نہیں، معلومات کریں گے. اگر معلومات نہیں کر سکتے، کم سے کم چپ تو رہ سکتے ہیں، کم سے کم ہمارا ایمان تو بچا ہوا رہے گا. حضرات محترم، بہرحال وقت کی کمی کے پیش نظر میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے، مولا مجھے بولنے میں، آپ حضرات کو سننے میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطیاں ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرما، اور سب سے پہلے اس بیان پہ مجھے خود کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے بعد میرے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب